ناظرین، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم صرف اپنی زندگی میں مصروف ہو کر ان لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے جن کو ہماری ایٹ لیسٹ توجہ کی ضرورت تھی۔ آج کی بربریت کی صرف بات کروں تو جو غزہ میں اور فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے ڈھائی گئی ہے، وہاں پر جس طریقے سے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، آخری حدیں پار کر دی ہیں اسرائیل نے۔ قطار میں کھڑے معصوم بچوں پر بمباری کی گئی ہے، خوراک لینے آئے تھے، کفن اوڑھ کر لوٹے۔ غزہ کی سرزمین لال ہو چکی ہے، آسمان سیاہ ہو چکا ہے، دیر البلا میں آج قیامت گزری ہے۔ دوسری جانب نہتے مسلمانوں کی موت کا سوداگر نیتن یاہو واشنگٹن کی میزوں پر خون کی قیمت طے کر رہا ہے۔ بحرہ احمر میں دھماکے، ایران پر نئی پابندیاں اور حماس کے خلاف مشینی قتل عام۔ کیا اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے؟ کیا ایران اب خاموش رہے گا؟ کیا ہم اب خاموش رہیں گے؟ ہم اپنی انٹرٹینمنٹ میں مصروف رہیں گے اور اس ہی دنیا میں ہم سے کچھ ہزار کلومیٹر دور ہمارے ہی بہن بھائی جن کو شہید کیا جا رہا ہے اور جن پر ہر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کیا ہم اب بھی خاموش رہیں گے؟ اور کیا امریکی چالوں کے پیچھے اصل ہدف ایران کا ایٹمی پروگرام ہے کیا؟ بحرہ احمر میں ایک اور حملہ حوثیوں نے لائبرینی جہاز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا ہے۔ جنوبی شہر سائرن سے گونج اٹھے ہیں۔ موت کے سوداگر نیتن یاہو کا دورہ واشنگٹن، اہداف اور مقاصد کیا ہیں؟ غزہ میں فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے فیصلے اب مشینیں کرنے لگیں۔ کوئی بھی طاقت ایران کی مسلح افواج کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جنرل آشتیانی کی وارننگ۔ اس ویلاگ میں ان تمام خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، طبی ذرائع نے عرب میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح سے ہی محصور علاقے میں کم از کم 55 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ وسطی غزہ میں ایک میڈیکل پوائنٹ کے قریب اسرائیلی حملے میں 8 بچوں اور 2 خواتین سمیت کم از کم 15 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ الاقصی کے شہداء ہسپتال نے کہا ہے کہ ہڑتال نے دیر البلا قصبے میں غذائی سپلیمنٹس کے لیے قطار میں کھڑے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ہسپتال کی گرافک ویڈیو میں کئی بچوں اور دیگر افراد کی لاشیں فرش پر پڑی ہوئی ہیں، جب طبی ماہرین ان کے زخموں کا علاج کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے علاقے میں حماس کو نشانہ بنایا۔ اس نے کہا اسے غیر ملوث افراد کو ہونے والے کسی نقصان پر افسوس ہے اور یہ کہ واقعہ زیر جائزہ ہے۔ جمعرات کو غزہ میں دیگر مقامات پر ہونے والے حملوں میں مبینہ طور پر مزید افراد شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی اور حماس کے وفود نے دوحہ میں بالواسطہ بات چیت کے دوران نئی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے بات چیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں پر غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف حمایت کے طور پر یمنی فورسز کی جانب سے حملے میں اسرائیل جانے والا ایک بحری جہاز بحرہ احمر میں ڈوب گیا۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی بحریہ نے ایٹرنٹی سی نامی جہاز کو نشانہ بنایا، جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ الارشاش کی طرف جا رہا تھا۔ یمنی نیوی کی جانب سے وارننگ دیے جانے کے باوجود جہاز کے عملے نے ان ہدایات کو نظر انداز کیا۔ بیان کے مطابق یہ فوجی کارروائی ایک بغیر پائلٹ سمندری گاڑی اور 6 کروز بیلسٹک میزائلوں کی مدد سے کی گئی۔ یمنی افواج کے مطابق یہ کارروائی مکمل طور پر کامیاب رہی اور جہاز مکمل طور پر ڈوب گیا۔ کارروائی کو آڈیو اور ویڈیو کی مدد سے دستاویزی شکل میں محفوظ بھی کر لیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جہاز کے عملے کو محفوظ طریقے سے نکال کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یمنی افواج نے واضح کیا کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب جہاز اور اس کی ملکیتی کمپنی نے سنا کی جانب سے اسرائیل سے منسلک جہازوں پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الارشاش کی بندرگاہ سے دوبارہ کاروبار شروع کیا۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بحرہ احمر اور بحرہ عرب میں اسرائیل سے منسلک جہازوں پر عائد پابندی اب بھی برقرار ہے اور کمپنیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی بندرگاہوں سے متعلق کسی قسم کی تجارتی سرگرمی سے گریز کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم جہازوں اور ان کے عملے کی سلامتی کے پیش نظر ایک بار پھر کمپنیوں اور ممالک کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ صہیونی ریاست سے لین دین اور اس کے زیر قبضہ فلسطینی بندرگاہوں کی جانب جہاز بھیجنے کے نتائج سے آگاہ رہیں۔ یمنی فوج نے واضح کیا کہ اس کی جوابی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ غزہ پر جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور اس کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک وہ سوال ہے جس کا یہ جواب ہے۔
سوال یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ دیکھیں ایک ایسے یمنی، ان کی استطاعت کے مطابق ان کو پتا ہے کہ ان پر اس کا اٹیک اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اس پر اپنی آواز اپنے زور بازو سے اٹھا رہے ہیں۔ ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے، جو تجارتی مشکلات وہ پیدا کر سکتے ہیں صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ ایک کم معاہدہ ہو جائے۔ اور ایک ہم ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ اب ہماری ترجیحات بالکل بدل گئی ہیں۔ فرام دیٹ ٹائم جو 2 سال گزر گئے ہیں، ان 2 سالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا اور جب یہ ظلم اور بربریت کر رہے تھے وہ لوگ، تو تب پاکستان سے بھی یا دیگر ممالک سے، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران یا دیگر تمام ممالک سے آواز زیادہ اٹھتی تھی۔ پھر ہماری ترجیحات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی گئی، اور اب ہم دن میں شاید ایک ایسی ویڈیو بھی نہیں دیکھتے، ہماری فیڈ کے اندر ایک بھی ایسی فوٹو، ویڈیو یا خبر نہیں گزرتی جس میں ہم یہ جان سکیں کہ آخر وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے وہ مذاکرات ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تمام لوگ بات کرتے ہیں کہ اچھا چلو اچھی بات ہے، اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہم معاہدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایران اسرائیل کی جو 12 دن کی جنگ رہی، سب کی نظریں اس جنگ پر رہی، لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر ان 12 دنوں کے اندر جو جنگ رہی تھی، وہاں پر ایک ایسی ظلم کی داستان رقم کی گئی جو 2 سال کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ اور اسی طرح آج سب لوگوں کو اس بات پر لگا دیا گیا کہ امن معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ شرائط ہیں، فلاں ملک میں ملیں گے، فلاں بات ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی جو داستانیں وہاں رقم کر رہی ہیں وہ اپنا پچھلا سارا ریکارڈ ختم کر کے ان سے بڑھ کر رقم کی جا رہی ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ وہاں پر زندگی کیسے گزاری جا رہی ہے۔ گھر ان لوگوں کے پاس ویسے نہیں رہے، ہسپتال کی سہولت ان کے پاس ہے نہیں، خوراک ان کے پاس ہے نہیں، موسمی سختی ان پر ہے، اور اس کے باوجود پوری دنیا خاموش ہے۔ کیا کہ انسانیت کے ناطے نہیں بول سکتا؟ کیا کوئی اختلاف رکھنے کے باوجود جو کم سن اور نہتے لوگ ہیں ان پر ظلم کو روکنے کے لیے توانا آواز نہیں بن سکتا؟ غیروں سے کیا امید رکھنی؟ غیر تو ہم سے اچھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے احتجاج کہاں پر ہوئے ہیں؟ سب سے بڑے احتجاج امریکہ میں، یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ میں یا یورپ میں ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگوں نے امریکہ میں اپنے آپ کو ڈیپورٹ کروا لیا، لیکن غزہ پر بات کرنا نہیں چھوڑی۔ اپنے آپ جو ڈگری لینے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا وہ سارا پیسہ وہاں پر ضائع کیا، قربان کیا، احتجاج کیا۔ واپس اگر ان کو بھیجا جا رہا ہے تو وہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ تھے جو غیر ملکی تھے، جو وہاں پہ رہنے والے ہیں، آخر وہ بھی انسانیت پر بول رہے ہیں۔ لیکن آپ ہماری سچویشن دیکھیں، کون سا ایک ایسا ایونٹ، ایک ایسی ریلی یا ایک ایسا اجتماع ہے جس میں ہم نے شرکت کی ہو کہ جس میں شامل ہو کر صرف اپنا نام ان لوگوں میں لکھا دیں جنہوں نے آج اس کو برا کہا ہو جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، یا آج اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہو جو ظلم وہاں پر کیا جا رہا ہے، یا صرف ہم نے سوشل میڈیا پر جا کر اس ویڈیو کو لائک ہی کر دیا ہو کہ جہاں پر اس ظلم کو روکنے کی آواز کی جا رہی ہو، یا کہیں جا کر کمنٹ کر دیا ہو، یا اپنی سوشل میڈیا وال پر لکھ دیا ہو، یا 4 دوستوں میں بیٹھ کر یہ بات کر لی ہو کہ یار بہت ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کچھ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ غیروں سے کیا گلہ کرنا؟ اپنے تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ بارڈرز موجود ہیں، لوگوں پر بم برسائے جا رہے تھے، لیکن ساتھ موجود مصر، اس نے اپنے بارڈرز نہیں کھولے، ان لوگوں کو پناہ نہیں دی۔ اس کی ایگزامپل آپ پاکستان میں لے لیں کہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو نہ صرف پاکستان نے ان لوگوں کو پناہ دی بلکہ ایران نے ان لوگوں کو پناہ دی، اپنے بارڈرز کھولے اور ان لوگوں کو کہا، اجازت دی کہ وہ ان کے ملکوں میں ایک مخصوص مقام پر آ کر رک لیں۔ لیکن یہ تمام ممالک جو ان کے ساتھ موجود ہیں، جن کو اپنا کہا جا سکتا ہے، ان کی خاموشی کیوں ہے؟ ایک چھوٹا سا اسرائیل جو رقبے میں شاید لاہور سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، اس نے اس پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کون کیا سوچے گا، کیا کرے گا، کیا ڈیسیجن لے گا، وہ فیصلہ ان کے لیے اسرائیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ سپر پاور کھڑی ہے، اس لیے، اور سپر پاور کے اس قدر غلام بن گئے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی خود مختاری فیصلوں میں رہی ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ جس کو کہتا ہے کہ تم خودکشی کر لو، وہ اس کے ماننے پر خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ جس کو کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا گلا گھونٹ دو، وہ گلا گھونٹ دیتا ہے۔
اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بقا اسی میں ہے، اور یہ مان بھی لیا جاتا ہے۔ سب کو پتا ہے ابراہم اکارڈ آ رہا ہے، سب کو پتا ہے پرومس لینڈ پر جو لوگ اسرائیل کے اندر وہاں پر ہیں، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ وہاں پر اس سارے ایریا کو کیپچر کر لیں گے، کافی عرب اسلامی ممالک ان کے انڈر کنٹرول آ جائیں گے۔ سب کو پتا ہونے کے باوجود سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا کہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ میرا آج کا دن گزر جائے، کل کس نے دیکھی ہے، لیکن ان لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ کل یہی پہاڑ اگر ان کی زندگی رہی اور ان پر گرا تو پھر ان کو لگے گا کہ ہاں اب دیر ہو گئی ہے۔ نہتے مسلمانوں کی موت کے سوداگر نیتن یاہو کے دورہ امریکہ اس کے ناپاک اہداف اور مقاصد پر بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو کے دورہ امریکہ کا مقصد غزہ میں ممکنہ جنگ بندی، ایران کے خلاف امریکہ کو جنگ میں جھونکنے کی کوشش کے علاوہ داخلی بحران اور بدعنوانی کے مقدمات سے بچنے کے لیے حالیہ جنگ میں محدود کامیابیوں کو بڑی فتح کے طور پر پیش کرنا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 7 جولائی سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر ہے، جس کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد غزہ میں ممکنہ جنگ بندی، ابراہیم معاہدے کو وسعت دینا اور سب سے بڑھ کر امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس وقت سعودی عرب کی جانب سے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا امکان کم نظر آتا ہے، اس کی شمولیت کے لیے یورینیم کی افزودگی کا حق، غزہ میں جنگ کا مکمل خاتمہ اور 2 ریاستی حل کو تسلیم کرنے جیسے کلیدی مطالبات کا ماننا پڑے گا۔ اس کے برعکس بعض ماہرین کا خیال ہے کہ شام، لبنان یا قطر جیسے ممالک کی شمولیت کا امکان زیادہ ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اس ملاقات کے دوران صرف غزہ یا ایران سے متعلق امور پر بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے 4 بدعنوانی کے مقدمات بند کروانے، کابینہ سے مذہبی شدت پسند جماعتوں کے نکلنے کی صورت میں حکومت کو بچانے اور عراق میں مزاحمتی تحریکوں سے نمٹنے جیسے موضوعات بھی چھیڑ سکتا ہے۔ دائیں بازوں کے اس رہنما کی کوشش ہے کہ مرکزی ذرائع ابلاغ کے سہارے خود کو حالیہ ایران کے ساتھ جنگ میں فتح یاب کے طور پر پیش کرے اور تل ابیب کی چند محدود اور عارضی کامیابیوں کو ایک بڑی اسٹریٹجک فتح کے طور پر ظاہر کرے۔ تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ اگرچہ ٹرمپ ان کے حامی ہیں، لیکن نیتن یاہو کے مستقبل کا راستہ اتنا ہموار نہیں ہے۔ آپریشن بشارت فتح کے دوران سپاہ پاسداران کی جانب سے مغربی ایشیا میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈ سینٹر اور صہیونی علاقے بیر الصبا کو میزائل حملوں کا نشانہ بنانے کے چند گھنٹوں بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے ذریعے ایران اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی اور سیز فائر کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ یہ کشیدگی منجمد اس کا ہونا در حقیقت صہیونی حکومت کے حملوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایران کی میزائل طاقت کا براہ راست اثر تھا، جس نے اسرائیلی دفاعی نظام کو ناکارہ بناتے ہوئے کامیابی سے انہیں عبور بھی کیا۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ایران کی جانب سے سجیل اور خرمشر جیسے شدید میزائلوں کی بارش کے مقابلے میں صہیونی حکومت میں مزید برداشت کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ جب صہیونی دفاعی نظام کے تیر ختم ہونے کے قریب تھے، تب امریکی حکومت کو مداخلت کرنی پڑے تاکہ اسرائیل کو بچایا جا سکے۔ اسی دوران صہیونی وزیر اعظم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایران کے خلاف جنگ اور غزہ میں سیز فائر کو جواز بنا کر ابراہیم معاہدے کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ان تمام اہداف سے ہٹ کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو کے لیے اس پورے ڈرامائی منظرنامے کا اصل مقصد صرف ایک ہے، وہ اقتدار میں باقی رہنا اور کرپشن کے مقدمات سے بچنا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیتن یاہو کے واشنگٹن کے حالیہ دورے کا ایک اہم مقصد غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی پر مذاکرات کرنا ہے۔ اسی تناظر میں علاقائی ذرائع ابلاغ جیسے الجزیرہ نے نیتن یاہو کے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاٹ سے ملاقات کو اسی مقصد کے تحت دیکھا ہے۔ ادھر اسرائیل کی انتہا پسند دائیں بازو کی قوتیں جیسے بن گوئر کھلے عام نیتن یاہو پر تنقید کر رہی ہیں۔ وہ جارحانہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ حکومت کو جنگ بندی کی بجائے حماس کی مکمل تباہی کے مقصد کو پوری قوت سے آگے بڑھانا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ آیا نیتن یاہو کی حکومت میں یہ اختلافات واقعی ہیں یا محض دکھاوے کے لیے، اپوزیشن لیڈرز جیسے یائر لاپید نے نیتن یاہو کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر انتہا پسند عناصر کابینہ سے علیحدہ ہو جائیں تو وہ فوراً حکومت میں شامل ہو جائیں گے تاکہ غزہ میں باقی رہ جانے والے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا راستہ ہموار ہو سکے۔ بعض تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیلی حکومت اس مرحلے پر جنگی ہتھ کنڈوں جیسے بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا اور داخلی تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ غزہ کی عوام کی مزاحمت کو توڑا جا سکے اور انہیں غزہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ ناظرین، یہ مشرق وسطیٰ، غزہ، اسرائیل امن معاہدے کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال تھی جو آپ تک پہنچائی۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔